سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا حتى يرد علي الحوض. صلوات بر محمد وآلہ. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ. تیسری بار ذرا زیادہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مجلس میں آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو اہل البیت علیہم الصلاۃ کی فکر کو، ان کے مشن کو، ان کے پیغام کو اور ان کی سیرت کو سمجھنے کی، خود عمل کرنے کی اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات عوام تک ہر صورت میں پہنچنی چاہیے کہ مکتب تشیع یا دوسرے لفظوں میں مکتب اہل البیت کچھ لوگوں کا بنایا ہوا فرقہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے دیگر بہت سارے فرقے ہیں اسی طرح سے ان میں سے ایک فرقہ مکتب تشیع ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. مکتب تشیع 1,24,000 انبیاء کے لائے ہوئے پیغام، چاروں آسمانی کتابوں کی تمام تر تعلیمات کا مظہر اور قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات کے نچوڑ کا نام ہے. توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اسلام کی روح ہے. اس لیے اسلام کی روح ہے کہ مکتب تشیع میں کسی عام فرد کے نظریات کی کوئی حیثیت
اس وقت تک نہیں ہے جب تک اس کے پیچھے قرآن کی کوئی آیت اور نبی کی کوئی حدیث اور رسول اعظم اور ان کے اہل البیت کی کوئی تعلیم موجود نہ ہو۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دین میں چیزیں داخل کریں اور اپنی مرضی سے دین سے چیزیں نکالنا شروع کر دیں۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ دین، یہ مکتب، یہ آئیڈیالوجی خالص ترین آئیڈیالوجی ہے، اور اسی خالص ترین آئیڈیالوجی کی صفت یہ ہے کہ 1500 سال تقریباً گزر رہے ہیں، یہ 15ویں صدی ہے، اور امیر المؤمنین کے زمانے سے لے کر اب تک افراد کو نہیں بلکہ اس آئیڈیالوجی کو مٹانے کی مسلسل کوششیں ہوتی رہی۔ ہر دور میں، ہر سرزمین میں، ہر حکمران کی طرف سے، ہر اس گروہ کی طرف سے جس کو اس آئیڈیالوجی سے چڑ تھی یا پھر ان کو خطرہ تھا، اسی کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اسی کیفیت کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اسی نظریے کا تقاضا آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا برپا کی جاتی ہے۔ اسی کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین خانہ نشین کر دیے جاتے ہیں، لوگوں سے ملنے ملانے سے روک دیے جاتے ہیں، اور اہل البیت کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی راہ میں ریاست اور ریاستی ادارے مکمل طور پر پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام اپنے تمام تر علم و فضل و کمال اور معرفت کی ترویج کے باوجود آخر کار اپنی طبیعی عمر پوری نہیں کرتے اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام امویوں اور عباسیوں کی جنگ کے درمیان میں فرصت پاتے ہیں نبی کی تعلیمات کو عام کرنے کی، لیکن جیسے ہی عباسیوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے امام شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کم از کم جو مقدار بیان کی گئی ہے 14 سال ہے، 14 سال کال کوٹری میں گزارتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو سوکھی ہوئی لاش کی صورت میں۔ کس امام کا آپ تذکرہ کریں گے؟ مکتب تشیع کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم کے بعد جو 12 ہستیاں عطا کیں، ان میں سے 11 ہستیاں اسی وجہ سے جام شہادت نوش کر کے دنیا سے اٹھ جاتی ہیں، اور 12ویں ہستی پردے غیب میں چلی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک واضح مطلب ہے اور واضح پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اس مکتب کے اندر پوٹینشل موجود ہے، توانائی موجود ہے، استعداد موجود ہے کہ یہ پھلے پھولے، لوگوں کے دلوں کو مسخر کرے، اور اپنے پیغام کی حقانیت کو جہاں جہاں پہنچائے وہاں پر دلوں کو منقلب کر دے، معاشرے کو چینج کر دے۔ اس مکتب کے اندر پوٹینشل موجود ہے۔ اسی پوٹینشل کی وجہ سے جن قوتوں کو اس نظریے سے خوف آتا ہے وہ اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ 1400 سالوں میں مکتب اہل البیت کو ہمیشہ کوشش یہ کی گئی کہ دبا دیا جائے، ہمیشہ کوشش یہ کی گئی کہ گلا گھونٹا جائے، ہمیشہ کوشش کی گئی کہ چار دیواریوں کے اندر محدود کر دیا جائے، ہمیشہ کوشش کی گئی کہ اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا جائے، ہمیشہ کوشش کی گئی کہ اس کے لیے راہبری اور راہنمائی کا فریضہ ادا کرنے والی ہستیوں کو یکے بعد دیگرے قتل کر دیا جائے، لیکن اس طرح سے کہ لوگوں کو شبہ تک نہ ہو کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اس لیے زہر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تاریخ تشیع پر اتفاق ہے تمام مورخین کا کہ اس مکتب کی تاریخ کو خون سے لکھا گیا ہے، اور یہ سرخ تاریخ ہے۔ یہ سرخ تاریخ ہونا ہمارا امتیاز بھی ہے اور ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ ایک وقت صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ تو گویا جو میں اس کی روح بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے اس پوری گفتگو میں کہ مکتب تشیع کی تاریخ خون سے رقم کی گئی ہے، اس لیے اس مکتب کے مزاج میں مبارزہ ہے، استقامت ہے، جرأت ہے، شجاعت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، تکامل ہے۔ ہر بڑی سے بڑی طاقت کے مقابلے میں اپنی کمزور ترین پوزیشن میں بھی کھڑے ہونے کی استعداد ہے، اور مکتب کی تقدیر اور اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس مکتب کا ماننے والا کبھی بھی ظلم کے مقابلے میں سر جھکاتا نہیں ہے، کیونکہ اس مکتب کے اندر ظلم ستیزی اس کی فطرت میں موجود ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ جو آپ کہتے ہیں ہر ظلم اور ظالمانہ طاقت کی پہلے نفی کرتے ہیں اور اس کے بعد الا اللہ کہہ کر اللہ کے وجود کو قبول کرتے ہیں۔ ظلم کی نفی پہلے ہے اور وحدانیت کا اقرار بعد میں ہے۔ چونکہ مکتب تشیع دین کی روح ہے، اس لیے مکتب تشیع کی انہی تعلیمات کی وجہ سے آج تک اسلام زندہ ہے، آج تک، اور تا قیام قیامت بھی اسلام اسی وجہ سے زندہ رہے گا۔ اگر یہ روح نکل جائے، یہ روح نکل جائے، ظلم ستیزی کی روح نکل جائے، تو پھر کوئی ایسا مکتب جس کے اندر ظلم ستیزی موجود نہ ہو، اور ظلم ستیزی یعنی ظلم سے مبارزہ، ظلم سے جنگ، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا، اگر یہ چیز نکل جائے تو پھر ایسا مکتب یا ایسی آئیڈیالوجی لوگوں کے لیے فٹ بال کی حیثیت رکھتی ہے، جدھر چاہا کک مارا اور جدھر چاہا اس سے کھیلا۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ طول تاریخ میں
نبی کریم کی رحلت سے لے کر آج تک مکتب تشیع کبھی بھی ظالم حکمرانوں کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنا. تاریخ پڑھیے. باقی جس بھی مکتب کے بارے میں آپ جو پڑھنا چاہیں تاریخ کھلی ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کہاں کس کے لیے استعمال ہوا. لیکن مکتب تشیع کی تقدیر میں یہ نہیں لکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے سخت ترین حالات میں بھی ان اصولوں کو کبھی بھی پامال نہیں کیا جو اصول کسی قوم کی تعمیر اور کسی آئیڈیالوجی کے فروغ میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. یہ اصولوں کا مکتب ہے. لہذا ائمہ اطہار کی زندگی میں آپ کو یہ تمام قدریں اور ویلیوز ملیں گی، لیکن ساتھ میں آپ کو ایک چیز نہیں ملے گی، دغا بازی نہیں ملے گی. فریب وہاں پر آپ کو قریب سے گزرتا ہوا بھی نہیں نظر آئے گا، جھوٹ نظر نہیں آئے گا، کسی کے لیے استعمال ہونا نظر نہیں آئے گا، کسی کے دنیاوی مقاصد کے لیے اپنی آخرت قربان کرنے کا عمل کہیں پر نظر نہیں آئے گا، دنیا اور دنیا کی آلائشات کی گرفتاری اور اس کی تزیینات میں اپنے آپ کو غرق کرنا نظر نہیں آئے گا. لیکن اس کے مقابلے میں سچائی نظر آئے گی، حمیت نظر آئے گی، شجاعت نظر آئے گی، غیرت نظر آئے گی. وہ تمام ویلیوز جن کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کی کتاب سے ہے، گزشتہ انبیاء سے ہے، وہ تمام کی تمام ویلیوز آپ کو اس مکتب کے پیشواؤں میں نظر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ آج تک مکتب تشیع نہ صرف زندہ ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنا اس مکتب کو دبایا جاتا ہے، چونکہ یہ مکتب اپنے اصولوں پر قائم ہے، اس لیے اس کے اصول ابدی ہیں. جو اصول ابدی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. قرآن ابدی کتاب ہے اس لیے کہ اس کے اصول ابدی ہیں، اس کی تعلیمات ابدی ہیں. جس کی تعلیمات ابدی ہوں اس کو زوال نہیں ہے. جس مکتب کی تعلیمات فطرت انسانی کے عین مطابق ہوں اس کو زوال نہیں ہے. قرآن اس لیے زندہ ہے کہ اس کی تعلیمات مکمل بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں. مکتب تشیع اس لیے تمام تر پریشرز کے باوجود زندہ ہے، اس لیے کہ اس کی تعلیمات مکمل بھی ہیں. تکامل کی راہیں طے نہیں کر رہا، یہ مکتب مکمل آ چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے. اس لیے یہ دین چونکہ مکمل بھی ہے، فطرت انسانی کے عین مطابق بھی ہے، اس لیے اس دین کو زوال نہیں ہے. لہذا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ان ایام میں اس حوالے سے گفتگو کریں اور قرآن اور اہل البیت کے درمیان جو ربط، جو تعلق، جو رشتہ ہے، اس رشتے کو ہم آپس میں ڈسکس کریں، گفتگو کریں کہ یہ رشتہ کس طرح کا رشتہ ہے. قرآن اور اہل البیت کے درمیان کیا کہیں پر ذرہ برابر بھی اختلاف نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ قرآن اہل البیت کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتا ہے اور اہل البیت قرآن کے بارے میں کیا نظر رکھتے ہیں؟ اور اسی طرح سے یہ دونوں آیا ایک دوسرے سے جدائی پذیر ہیں، جدا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ اور اگر کسی نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کی تو اس کی قسمت کیا لکھی جائے گی؟ اور اگر کوئی قوم قرآن اور اہل البیت دونوں کو ساتھ لے کر چلے تو اس کے اثرات معاشرے میں کیا ہوں گے؟
اور اگر کسی قوم نے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور کسی بھی دور میں اور کسی بھی زمین پر، چاہے افریقہ ہو، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، یا پھر پاکستان ہو، ہندوستان ہو، افغانستان ہو، کیا اس کی کوئی تعلیم ایسی ہے جو قابل عمل نہ ہو، جس پر عمل نہ کیا جا سکے؟ بنیادی طور پر ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال، دین آتا کس لیے ہے؟ کیا دین کے آنے کا مقصد لوگوں کو 2 رکعتوں کا نمازی بنانا ہے، حج کروانا ہے، روزے رکھوانا ہے، یا پھر دین کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے؟ اور اگر کوئی مقصد ہے تو اس مقصد کو ہم قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات کی روشنی میں کیسا دیکھتے ہیں اور خود کہاں پر کھڑے ہیں؟ اس طرح کے انگنت سوالات، انگنت موضوعات، جن پر گفتگو کے نتیجے میں ہم ایک معقول فہم تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے ذہن کو کلیئر کر سکتے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہے. یہ یاد رکھیے گا، مکتب کی تعلیمات کو اگر کوئی شخص اپناتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کی فکر بدلتی ہے. لیکن اگر کسی اپنے ارد گرد کے کلچر کو، تہذیب کو، تمدن کو، لوگوں کے رہن سہن کے طریقوں کو وہ اپنا کر اس کو دین کا نام دیتا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے اس راہ پر گامزن نہ ہو سکے جو اس کو دین دکھاتا ہے. اس لیے جہاں دین اور کلچر آپس میں ٹکراتے ہیں، جہاں دین اور معاشرتی رویے آپس میں ٹکراتے ہیں، وہاں پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کی طرف اور دین کی ان مقتدر ہادیوں کی طرف رجوع کریں جنہوں نے اپنے کلچر کو تبدیل کر دیا ہے. آج ہمارا کلچر دین کا کلچر ہے، اس لیے کہ ہم دین کو مانتے ہیں. لہذا ہمیں اس آئینے میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اہل البیت اور قرآنی کلچر میں کس حد تک ڈھلے ہوئے ہیں اور کس حد تک مزید ڈھلنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوچ، ہماری فکر ماضی میں زمانے کے جبر، حالات کی کشمکش، حالات کے جبر اور ارد گرد کے سیاسی رجحانات کی وجہ سے کہیں دین سے منحرف تو نہیں ہوا، کہیں دین سے ہمارے فکری رجحانات کے درمیان کوئی فاصلہ پیدا تو نہیں ہوا، دین کچھ اور کہے اور ہمارے رجحانات کچھ اور کہیں. ان تمام چیزوں پر دین کی روشنی میں اور دین کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا کہتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الدین نصیحہ، دین نصیحت ہے، یعنی دوسروں کی فلاح چاہنا، دوسروں کی مدد، دوسروں کو تکامل تک پہنچانے میں اس کی مدد کرنا. اس لیے نبی کریم کی تعلیمات میں یہ جملے آپ کو متعدد جگہوں میں ملتے ہیں کہ اگر کہیں پر تم کسی ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھو تو ظالم کی مدد کرو. حیرت ہوگی، ظالم کی مدد کیسے؟ تو جواب ملے گا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، اس کو ظلم سے روکو. یہ جہاں مظلوم کی مدد ہے وہیں پر ظالم کی مدد ہے کہ وہ جہنم جانے سے بچ جائے گا. یعنی مکتب محمدی اور مکتب علوی اور مکتب اہل البیت کی یہ روح ہے. اس لیے یہی مکتب اور یہی دین نبی کریم اور ان کی آل کی تعلیمات کی روشنی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو جڑنے کی دعوت دیتا ہے، افتراق سے بچاتا ہے، لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے اور توڑنے والوں کو الگ کرتا ہے. اس دین کی خصوصیت کیا ہے؟ مکتب اہل البیت کی خصوصیت کیا ہے کہ بدترین دشمنوں سے بھی محبت آمیز ترین رویہ اختیار کیا جائے.
اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں شام غریبہ سے پہلے عصر عاشور میں جب تمام لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور شہید کربلا سید الشہداء حسین ابن علی اکیلے رہ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی ذرا سوچئے کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ 72 شہداء کی لاشیں ارد گرد پڑی ہوئی ہوں، 18 عزیزوں کی لاشیں ٹکڑوں میں پڑی ہوئی ہوں، اس کے بعد انسان کا مائنڈ کیا ہونا چاہیے، انسان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے۔ لیکن وہاں پر بھی اس مکتب کا کرشمہ یہ ہے کہ حسین ابن علی جب لشکر اشقیاء کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نبی کا بیٹا ہوں، آؤ اب بھی واپس آؤ خدا کی طرف، آؤ اب بھی لوٹ آؤ اللہ کے رستے کی طرف۔ وہاں پر بھی آخری مرحلے میں بھی انسانوں کو سامنے بیٹھے ہوئے، سامنے کھڑے لشکر اشقیاء کو، ظالموں کے لشکر کو ہدایت کے رستے کی طرف دعوت دینا بھولتے نہیں ہیں۔ ان تمام مصیبتوں سے گزرنے کے باوجود وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین کی روح یہ ہے کہ ایک شخص کو بھی اگر ہدایت کے رستے پر ڈال سکو تو یہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے درہم و دینار اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ تم نے ایک انسان کو جہنم کی ایندھن بنانے سے بچا لیا ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء اور ائمہ خدا علیہم السلام انسانوں کو جہنم میں جانے سے روکنے اور شیطان کے چنگل سے بچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس مکتب کی روح یہ ہے، اتنی عظیم روح۔ آپ سوچئے کتنی بڑی روح چاہیے، کتنی بڑی فکر چاہیے، کتنا بڑا ارادہ چاہیے، کتنی بڑی سوچ چاہیے کہ حسین ابن علی اس آخری مرحلے پر بھی اتنی عظمت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر دنیا کا ہر شخص دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا بڑا ہے حسین، اتنی عظیم فکر ہے حسین کی۔ میں اور آپ اس حسینی فکر کے وارث ہیں، اس حسینی فکر کے، میں اور آپ اس حسینی فکر کو آگے چلانے کے لیے ذمہ دار ہیں، ہمیں ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لہذا فرقواریت، عصبیت، مسلکی جھگڑے یہ اس فکر کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں، قاتل کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مکتب تشیع نے اگر فروغ پایا ہے تو فرقواریت کے نتیجے میں نہیں بلکہ اپنی تعلیمات کی عالمگیریت کی وجہ سے فروغ پایا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک وہ زمانہ تھا جب علی کا نام لینا جرم تھا، اور ایک آج کا زمانہ ہے کہ آج سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، ہر ایک مجبور ہے اپنے اپنے انداز میں علی کا نام لینے پر بھی اور ان کی عظمت کا اعتراف کرنے پر بھی۔ کیوں ایسا ہے؟ اگر آپ کا مکتب نفرتیں بانٹتا تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پاکستان کے اندر میڈیا کو ایک دفعہ فروغ ملا تو جہاں پر ابلیسی اور شیطانی رویوں اور تہذیبوں کے فروغ کا ان کو موقع ملا، وہیں پر محرم میں بھی پیغام حسینی کو عام کرنے کے لیے وہ استعمال ہوا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گھر، ہر بازار، ان چینلوں میں سے کسی ایک چینل میں کہیں نہ کہیں کسی ممبر سے ذکر حسینی کے عام کرنے کا مظاہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہر بازار، ہر گھر، ہر فرد۔ لیکن اس پر بھی پھر بعد میں پابندیاں لگنی شروع ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعلیم عام ہوگی تو کچھ لوگوں کو اس کا نقصان ہوگا، کچھ لوگوں کو اس کا نقصان ہوگا، کچھ قوتوں کو اس کا نقصان ہوگا۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے اس پر پابندی لگاؤ۔ ہر دور میں جبر کا یہ سلسلہ رہا ہے اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ آئندہ کے حوالے سے آپ مطمئن نہ ہوں۔ یہ جو ہم امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی بات کرتے ہیں تو ظہور کا انتظار خود ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ انتظار وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔
انتظار وہ نہیں ہے جو ہماری ذہنی کیفیت ہے. انتظار کیا ہے؟ ایک عملی حرکت جس میں روح کے اندر بیتابی ہو، فکر میں بیتابی ہو، سوچ میں بیتابی ہو، عمل میں بیتابی ہو. عملی طور پر انتظار کی کیفیت کو آپ معاشرے کے اندر محسوس کریں کہ بندہ مضطرب ہے اور اضطراب کے ساتھ انتظار میں ہے، اور یہ انتظار اس منتظر کی آمد کی راہیں ہموار کرنے کے لیے ہے، اور اس اضطراب کا نتیجہ امتحان ہے، اس اضطراب کا نتیجہ سختیاں ہیں، اس انتظار کا نتیجہ مصائب ہیں، اس انتظار کا نتیجہ قیدیں ہیں، اس انتظار کا نتیجہ جیلیں ہیں، اس انتظار کا نتیجہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اس انتظار کا نتیجہ دھماکے ہیں، اس انتظار کا نتیجہ خودکش حملے ہیں، اس انتظار کا نتیجہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں کھڑے ہونا ہے. وہ انتظار ہے، ورنہ تو ساری دنیا انتظار میں ہے. اگر انتظار میں یہ کیفیات نہ ہو تو پھر مکتب آگے کیسے بڑھے؟ اس لیے احادیث میں جہاں پر امام زمان کے انتظار کے حوالے سے مطالب کو بیان کیا گیا ہے، وہاں پر یہ بات بھی اس کے ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہے کہ جو منتظر ہوں گے وہ سختی میں ہوں گے، سختی میں ہوں گے. تو اس لیے آج بھی جب آپ مکتب اہل البیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز میں بیان کریں جس انداز میں ائمہ چاہتے ہیں، جس انداز میں خود ائمہ اہل البیت علیہم السلام نے اپنی عملی زندگی میں بیان کیا ہے. یقین جانیں میں چونکہ اہل سنت علماء کرام کے ساتھ ان چند سالوں میں میرا حشر و نشر اور اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا، اور ان کی محفلوں میں، ان کے اجتماعات میں، ان کے مدارس میں، ان کے جامعات میں، ان کی مساجد میں، ان کی کانفرنسز میں، ان کے ہر محفل میں موقع ملا، خدا نے توفیق دی، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر آپ دلوں کو مخاطب کریں گے، دلوں کو، اگر آپ اہل البیت کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کریں گے جس طرح سے اہل البیت نے خود پیش کیا ہے، تو یقین جانیے آپ کا بدترین دشمن بھی منقلب ہونے پر مجبور ہوگا اگر اس کے وجود میں حلال کا شائبہ ہو. یہ یاد رکھیں، اگر اس کا وجود ہی نجاست سے تشکیل پایا ہو تو پھر اس کی بات ہی الگ ہے. وہاں پر پھر ہمارا دائرہ اختیار ختم ہو جاتا ہے. ہمارا دائرہ اختیار وہاں تک ہے جہاں پر سامنے والے کے اندر حلالیت ہو اور آپ اپنا پیغام پہنچا سکیں. آپ جب اپنا پیغام پہنچائیں گے تو جس کے اندر پاکیزگی ہوگی، چاہے وہ بدترین وہابی ہی کیوں نہ ہو آپ کی نظر میں، اس کا اثر آپ دیکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے یہ، اس کا اثر آپ دیکھتے ہیں. لیکن جب آپ گالیوں کا سہارا لیتے ہیں، جب آپ تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے ہے، تو پھر حق بات بھی گالیوں کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، بدزبانی کی وجہ سے حق بات بھی اس میں گم ہو جاتی ہے اور اپنی حقانیت کھو دیتی ہے. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام اور ہمارے خطابات، ہمارے فرامین، ہماری احادیث کی حسن، خوبصورتی اور اس کا جمال نظر آئے تو سارے کے سارے لوگ ہمارے پیچھے چلیں گے. اس لیے کوشش کرو ہمارے کلام کو اسی طرح جس طرح سے وہ ہے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ یقین جانیے ہمارا اس حوالے سے بہت بڑا وظیفہ اور ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ ہم اس انداز میں مکتب اہل البیت کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں، جس کے اندر پیار ہو، جس کے اندر محبت ہو، جس کے اندر اخلاص ہو. دیکھیے 2 طبقات ہیں معاشرے کے اندر، 2 طبقات عام طور پر کہا جاتا ہے شیعہ اور سنی، اور ان دونوں کو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. معاشرے کے اندر 2 طبقات ہیں. ایک طبقہ ہے ناصبیوں کا، جو نواسب ہیں، ناصبی ہیں، وہ ہیں جن کے وجود میں مشکل ہے. جہاں پر ان کے وجود میں مشکل ہو وہاں پر ہمارا ان سے کوئی سروکار بھی نہیں ہے. وہ جانے
ان کا رب جانے. لیکن جب آپ کہتے ہیں سنی اور شیعہ تو ظلم کرتے ہیں. صرف سنی اور شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے. سنیوں میں بھی بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں. اور اگر فقہی مکاتب کا آپ تذکرہ کریں تو پھر وہ 4 فقہی مکاتب جن میں سے صرف ایک مکتب فقہی پاکستان کے اندر موجود ہے جس کو آپ حنفی کہتے ہیں, باقی مکاتب یہاں پر نہیں ہیں. باقی ممالک میں ہیں, عرب ممالک میں ہیں, عجمی بعض ممالک میں ہیں, فقہوں میں وہ بھی بٹے ہوئے ہیں. لیکن ایک موضوع ایسا ہے جس کے حوالے سے شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے, اور وہ موضوع ہے مودت اور محبت اہل البیت. مودت اور محبت اہل البیت. ناصبیوں کی میں بات نہیں کر رہا, ناصبیوں کو الگ کر رہا. یہ جو مودت اور محبت اہل البیت ہے, یہ خود اہل سنت علماء نے بھی ابھی تک پڑھا نہیں ہے. ان کی مشکل یہ ہے, ان کی مشکل یہ ہے. بڑے تجربات کیے ہم نے اور دیکھا کہ اہل البیت کو معاشرے سے دور کرنے کے لیے امویوں نے بنی امیہ کے دور حکومت سے لے کر عباسیوں کے آخری خلیفہ کی حکومت تک جو جدوجہد کی ہے, اس کے اثرات آج 1000 سال گزرنے کے باوجود, 1200 سال گزرنے کے باوجود آج بھی معاشروں کے اندر موجود ہے. آج بھی موجود ہے. میں مثال کے طور پر ایک نام لیتا ہوں. بر صغیر پاک و ہند میں جس کو آپ وہابی کہتے ہیں نا, وہابی یعنی اہل حدیث یعنی سلفی, اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم ہیں بر صغیر پاک و ہند میں, جن کو نواب صدیق الحسن خان بھوپالی کہا جاتا ہے. بھوپال ریاست کے وہ مالک تھے اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا, نواب تھا. لیکن نواب ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی تھے, نواب ہونے کے ساتھ ساتھ اہل دین بھی تھے. آج سے تقریباً 135 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے, لیکن 240 کتابیں لکھ کر گئے ہیں. 240 کتابیں. ان میں سے ایک کتاب ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے, معاشرے میں موجود ہے, اور بعض اہل حدیث ہی نے اس کو چھاپا ہے. اس کا عنوان ہے تشریف البشر فی معرفت ائمۃ اثنا عشر. تشریف البشر فی معرفت ائمۃ اثنا عشر. 12 ائمہ کی معرفت اور شناخت کے حوالے سے. خود کون ہے؟ اہل حدیث, جس کو آپ بعض اوقات سلفی کہتے ہیں, بعض اوقات وہابی کہتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, ناصبیوں کو الگ کریں. ناصبیوں کی بات ہی الگ ہے, اور ناصبی ممکن ہے بریلویوں میں بھی ہوں, ممکن ہے دیوبندیوں میں بھی ہوں, ممکن ہے اہل حدیث میں بھی ہوں. لیکن جو حسینی ہیں, جو اہل البیتی ہیں, ان میں اکثریت ہے, اور پاکستان کے معاشرے میں اس اکثریت کو مخاطب قرار دینا چاہیے, اور اس اکثریت کے ساتھ چلنا چاہیے, اور ان تک پیغام ائمہ اہل البیت کا پہنچانا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اکثریت تک آپ پہنچائے, اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں. وہ نواب صدیق الحسن خان نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے, اور مقدمے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے من حیث این کہ میں ایک اہل سنت گھرانے میں, ایک اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, اس بات پر دکھ ہے کہ ہمیں اہل البیت سے کاٹنے کے لیے سلاطین اور اموی اور عباسی خلفاء نے جتنی کوششیں کی, اس کے نتیجے میں ناصبیت کو پروان ملا اور محمدیت کو زوال کی طرف دھکیلا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جب اہل البیت کی باری آتی ہے, ان کا نام آتا ہے, تو فوراً الزام لگ جاتا ہے کہ وہ شیعہ ہے, چاہے وہ کٹر سنی ہو, فوراً الزام لگ جاتا ہے کہ وہ شیعہ ہے. لہذا اس کو پھر اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی, میں سنی ہوں لیکن اہل البیت کا ماننے والا ہوں اور ان سے عشق اور محبت رکھنے والا ہوں. اب اگر آپ اسی شخص کو اہل البیت کی باقی تعلیمات سے آشنا بھی کریں تو یقین جانیے اس کے اور آپ کے درمیان موجود فاصلے رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گے, اور ہم ایک جگہ ساتھ میں کھڑے نظر آئیں گے. یہی دین کی روح بھی ہے, تقاضا بھی ہے, اور یہی دین کی تعلیم بھی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اہل البیت صرف شیعوں کے ہیں. اسی طرح سے صحابہ کرام کے حوالے سے
ہم من حیث مکتب تشیع جب ہم قرآن اور رسول کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ دین ہم کہاں سے لیں؟ قرآن سے، قرآن کے بعد اہل البیت سے، اور اہل البیت کے ساتھ صحابہ کرام سے۔ لیکن یہ ہمارا فرق ہے باقیوں کے ساتھ کہ جہاں اختلاف ہوگا ائمہ اہل البیت اور صحابہ کرام میں تو ہم ترجیح دیں گے اہل البیت کو، اس لیے کہ وہ اصل ہیں، یہ فرع ہے۔ ہم اہل البیت کو ترجیح دیں گے، اور جہاں پر صحابہ کرام کا کلام ٹکرائے گا اہل البیت سے، وہاں پر ہم اہل البیت کو پکڑیں گے اور ٹکرانے والے کو چھوڑ دیں گے۔ تبرہ اسی کا نام ہے، گالیوں کا نام نہیں ہے۔ تولا اسی کا نام ہے، اہل البیت کو پکڑنے کا، کسی کو دھتکارنے کا نام نہیں ہے۔ اس پر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ اہل البیت اور قرآن دو ایسے لازم اور ملزوم حقیقتیں ہیں کہ اگر ان دونوں کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا تو یقین جانیے دنیا آپ کے ساتھ چلے گی، چاہے کہیں پر بھی رہتی ہو۔ ہم نے اس کے آثار مصر میں دیکھے، اس کے آثار تیونس میں دیکھے، اس کے آثار ہم نے افریقی ممالک میں دیکھے۔ دنیا میں جہاں جہاں یہ پیغام اس مثبت انداز میں پہنچا ہے اس نے اپنا اثر دکھایا ہے۔ گلگت ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس چھوٹے سے علاقے کے اندر ذہن بھی بالعموم کوشش کی جاتی ہے چھوٹے ہی رکھے جائیں اور تعصبات اور جھگڑوں کا نشانہ بنا کر دشمن اس سے استفادہ کرے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تبدیلی کا، تغیر کا، چینج کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمیں اس سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تعلیمات، اپنے عقائد، اپنے نظریات اور اپنے افکار کو اس سانچے میں، جس سانچے میں ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے پیش کیا ہے، دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جب ہم پیش کریں گے یقین جانیے وہ لوگ جو کل تک آپ کو بہت کچھ کہتے تھے متغیر ہو کر آپ کے ساتھ ملنے پر مجبور ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے سامنے رستہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ میں بھی ایسے مناظر بہت دیکھے ہیں، حتیٰ کربلا کے اندر وہ لوگ جو خلیفہ ثالث کے کٹر حامی سمجھے جاتے تھے انہوں نے آ کے امام حسین کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر واضح ہوئی بات کہ حق کہاں پر ہے، اور حق کا واضح ہونا تعصب کے نتیجے میں نہیں ہوتا جب تک آپ پیار اور محبت سے وہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں جو چھپی ہوئی ہیں لوگوں کی نگاہوں سے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا دین اور اپنا نظریہ اس طرح سے پیش نہیں کیا اب تک۔ اگر آپ پیش کریں، میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ اصل بحث یہ نہیں ہے، اصل بحث ہے قرآن اور اہل البیت کا تعلق، لیکن اس پر انشاءاللہ کل سے باقاعدہ بات ہوگی۔ آج میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک علماء کے گروہ کو زیارات میں بھجوا دیا، سارے کے سارے اہل سنت تھے۔ وہ گروہ عراق کی ساری زیارتیں کر کے، ایران کی ساری زیارتیں کر کے واپس پاکستان آیا، تو ان سے ایک میٹنگ ہوئی۔ ان کا سرغنہ پاکستان کے اندر ایک نامور ہستی ہے، نامور ہستی، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ شہیدی صاحب ہم آپ سے گلہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی کہا کہ آپ لوگ، توجہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ چاہیے آپ کو۔ کہا کہ آپ شیعہ لوگوں کی گمراہی کے ذمہ دار بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی، ہم نے کیا کیا ہے، کیوں ہم مجرم ہیں اور کیوں ہم لوگوں کی گمراہی کا باعث ہیں؟ کہا کہ آپ نے بجائے اس کے کہ ممبروں سے اہل البیت کی تعلیمات کو عام کرتے، ایک ایسے کلچر کے پیچھے آپ چھپ گئے جس کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر تعصبات نے جنم لیا، اور ہم جیسے لوگ بھی تعلیمات اہل البیت تک پہنچنے سے محروم رہے۔ اب اسی محرومیت میں اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ گمراہ گیا ہے تو اس کے مجرم آپ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ چھوٹی بات نہیں تھی میرے لیے۔ پھر کہنے لگے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہا کہ میں
اولاد حضرت عمر میں سے ہوں، میرے آبا و اجداد کا سلسلہ حضرت عمر سے جا کر ملتا ہے، لیکن مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میں غلام علی ابن ابی طالب کا ہوں۔ غلام کس کا ہوں؟ علی ابن ابی طالب کا۔ یہ چینج کیسے آتا ہے؟ جب آپ ان کے دلوں کے اندر حب اہل البیت کے جاگزین کرنے کے دروازے کھولتے ہیں، اور وہ منطق کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ میں 2-3 سال پہلے ایک علماء کے گروہ کے ساتھ عراق گیا تھا، بہت سارے واقعات، اور اس کے بعد جب ہم نجف میں آخری سلام کر کے نکلنے لگے تو پاکستان کی ایک بہت بڑی اہل سنت پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے مجھے دور سے دیکھا، چونکہ ہمارے ایک گروپ کا وہ حصہ تھے، بھاگ کر آئے، میرے پاس کہا کہ ہم نے واپس ہونا ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں آخری وداع کے لیے آیا ہوں۔ وہ خود اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں۔ میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ مولا کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، میں آمین کہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ذرا ٹھہرے، آپ سید ہیں، خود کہتے ہیں کہ میں سید ہوں اور اولاد علی میں سے ہوں، دعا آپ کریں۔ کہا کہ نہیں، ذرا ٹھہرے، باقیوں کو ابھی آنے دیں۔ باقی لوگ بھی آ گئے جو اس گروپ کا حصہ تھے، سب اکٹھے ہوئے، پھر کہنے لگے اب دعا آپ نے کروانی ہے۔ میں نے کہا بھائی دعا آپ میں سادات کافی ہیں، آپ لوگ کریں۔ کہنے لگے نہیں، اس بارگاہ میں سیادت مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ علی امیر المومنین سے عقیدت اور اٹیچمنٹ ہے، وہ آپ کی زیادہ ہے، آپ کریں، اللہ ہمیں بھی ہدایت کا راستہ دکھائے۔ ایک حقیقت آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ روش جس کے نتیجے میں آپ اہل البیت کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو، تو اسی سے علی بھی راضی ہیں اور علی کا رب بھی راضی ہے، لیکن اس کے لیے خود پڑھنا بھی پڑے گا اور بیان بھی کرنا پڑے گا، زحمتیں بھی اٹھانی پڑیں گی اور بہت ساری مشکلات سے گزرنا بھی پڑے گا۔ امیر المؤمنین کے مکتب کا دفاع ہمیشہ مشکل رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ نبی کریم کے فوراً بعد سے لے کر آج تک مسلسل جب کبھی آپ نے اہل البیت کے مکتب کو پیش کرنا چاہا، ایک اقلیت اٹھی اور اس نے مزاحمت بھی کی اور آپ کو مطعون بھی کیا، لیکن امیر المؤمنین کی ولایت و امامت اور اہل البیت کا دفاع سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلے خود رسول پاک نے فرمایا ہے۔ رسول پاک کو مولانا عبدالحق، جن کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہیں پر اپنی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پوری تاریخ اور احادیث کے مجموعے کا مطالعہ کیا، میں نے یہ دیکھا کہ رسول پاک کو جہاں جہاں موقع ملا انہوں نے علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، گویا ایسے لگتا ہے جیسے وہ مبعوث اسی لیے ہوئے ہوں کہ علی کے فضائل کو عام کر سکیں۔ ایک حقیقت ہے، لہذا انہی فضائل کے مقابلے میں نواسب بھی کھڑے ہوئے، انہی فضائل کے مقابلے میں اہل نفاق بھی کھڑے ہوئے، انہی فضائل کے مقابلے میں اہل اناد بھی کھڑے ہوئے، انہی فضائل کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی جو دنیا پرست اور دنیا طلب تھے وہ بھی کھڑے ہوئے۔ لیکن جب ایسے لوگ کھڑے ہوئے اور براہ راست ٹکراؤ شروع ہوا اہل البیت اور ان لوگوں میں، تو سب سے پہلا شخص جس نے دفاع کیا ہے اہل البیت کا، وہ کون ہے؟ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، آپ کے درود کی آواز بتا رہی ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، ذرا اونچی آواز سے درود بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یقین جانیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ولایت و امامت اور اہل البیت کے اس حق اور منصب کے دفاع میں پہلی شہیدہ ہیں، پہلی شہیدہ۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس طرح سے ایک خاتون اٹھیں اور علی کی ولایت اور علی کی امامت کا دفاع کریں۔ معمولی بات نہیں ہے کہ رسول پاک کی رحلت کے بعد
ایک خاتون اس طرح سے اٹھ کر تمام معاشرے کے سامنے نبی کی وصیتوں کو دہرائے اور لوگوں کے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسائیں کہ لوگوں رسول نے یہ فرمایا تھا، تم کدھر کا رخ کر رہے ہو، کہاں کا رخ کر رہے ہو، یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اسی طرح جس طرح سے اہل البیت نے بیان کیا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جب ثقیفہ منعقد ہو گیا، خلافت کا اعلان ہوا، امیر المؤمنین خانہ نشین ہوئے اور امیر المؤمنین کے گھر چند گنے چنے لوگوں نے اپنا مرکز بنا لیا، تو اہل اقتدار میں سے کچھ لوگوں کو یہ نہیں بھایا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اختلاط پیدا نہ ہو۔ لہذا ان کی خواہش کیا تھی کہ کسی طرح سے علی سے بیعت لی جائے، علی سے بیعت لینا آسان نہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ تاریخ اس بات پر خاموش نہیں ہے، اہل سنت کی تاریخ بھی اور اہل تشیع کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان سخت ترین حالات میں زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا نے وہ کردار ادا کیا کہ تا قیامت لوگوں کے ذہنوں میں ایسے سوالات چھوڑ دیے کہ اب ہر شخص جب ان سوالات تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے سامنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کس کو منتخب کرے اور کس کا ساتھ دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت زہرا کے دروازے پر دستک ہوئی، زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کون ہے؟ کہا قنفذ ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ فلان شخص نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ علی سے بیعت لینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ شخص خود بھی آیا، دروازے کو دستک دی، دروازہ جب کھلا نہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ باقی لوگوں سے زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ فرمایا کہ تم لوگ نکل جاؤ میرے دروازے سے، دور ہو جاؤ، ورنہ میں اپنے سر سے چادر اتار کر اللہ کی بارگاہ میں بد دعا دوں گی اور پھر تم بچ نہیں پاؤ گے۔ باقی لوگ چلے گئے الا 2-3 افراد کے، نام بھی لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، الا 2-3 افراد کے، وہ بچ گئے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اس دروازے پر، جس دروازے کو وحی کا دروازہ کہا جاتا ہے، وہ دروازہ جہاں پر فرشتے وہی جبرائیل آ کر اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہوتا تھا، وہ دروازہ جس پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سال تک 5 اوقات میں روز آ کر بلند آواز سے فرمایا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والو تم پر میرا سلام ہو۔ وہ دروازہ جو وحی کا دروازہ تھا، جو خدا کا گھر تھا، جو تمام تر معرفتوں کا مرکز تھا، اس دروازے پر آ کر وہ شخص اونچی آواز سے پکارتا ہے کہ یا علی کو باہر نکالو، یا پھر میں یہ لحاظ کیے بغیر کہ گھر میں کون ہے سارا گھر جلا دوں گا۔ اور یہاں پر زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا اس مجبوری اور اس درد کی کیفیت میں جب دروازہ نہیں کھولتی تو دروازے کو آگ دکھائی جاتی ہے، دروازے کو جلایا جاتا ہے۔ جب دروازے کو آگ لگتی ہے تو ایک شقی آتا ہے، پشت در زہرائے اطہر کھڑی ہیں، اس دروازے کو لات مارتا ہے، دروازہ گرتا ہے زہرائے اطہر کے اوپر۔ جلتے ہوئے دروازے کا گرنا تھا کہ زہرا کا چہرہ جلنے لگا، بدن پر چوٹیں لگیں، پسلیاں ٹوٹ گئیں، یہاں تک کہ روایات میں لکھا ہے کہ دروازے کی کیل حضرت زہرا کے جسم اطہر میں پیوست ہوئی، اور اس وقت زہرا کی آواز بلند ہوئی، واہ فضہ، فضہ آؤ دیکھو میرا بچہ شہید ہو گیا، میرا بچہ شہید ہو گیا۔ اور اس اثنا میں یہ شقی گھر کے اندر داخل ہوئے، علی کا ہاتھ تھاما اور زبردستی نکالنا چاہا، لیکن ولایت و امامت کی اس مدافعہ نے فوراً اس زخم کے باوجود علی کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ جب تک زہرا زندہ ہے علی کو میں جانے نہیں دوں گی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن